السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، صنم جاوید اچانک جیل سے غائب ہو جاتی ہیں۔ ان کو آج جو ہے وہ عدالتی احکامات کے مطابق لیٹن روڈ لیڈی پولیس اسٹیشن لے کر کے آنا تھا تفتیش کے لیے، لیکن وہ اچانک غائب ہو جاتی ہیں۔ ان کے والدین جو ہیں وہ سخت اذیت کا ان کو سامنا کرنا جو ہے وہ پڑ رہا ہے، سخت تکلیف میں ہے اس کی فیملی۔ یہ کیا ماجرا ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین کرام، ہم نے عمران خان صاحب کو 100 دن ہو گئے ہیں گرفتاری کے حوالے سے، اور اب 100 دن کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی یہ کہہ لیں کہ پچھلے ولاگ کا ہی تسلسل ہے، اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ میرا پچھلا ولاگ ضرور سنیں اس ولاگ کو سننے کے بعد۔ اور آج ہم نے اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے کہ عمران خان صاحب 100 دن کے بعد کیا ہار گئے ہیں۔ 100 دن میں ان کو جیل کے اندر رکھ کے جو وہ مقصد پورا کرنا چاہ رہے تھے مقتدر حلقے، کیا انہوں نے پورا کر لیا ہے؟ کیا نواز شریف صاحب کی راہ ہموار ہو گئی ہے؟ کیا نواز شریف صاحب کے لیے جو ہے وہ کہنے کے راہیں کھل گئی ہیں؟ اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ لیکن اس تمام جناب تفصیلات میں جانے سے پہلے جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح نئے آنے والے دوستوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں بہنوں کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو ڈیٹا آتا ہے اس میں فیمیلز کی بھی تعداد آتی ہے، اور میرا ولاگ جو ہے مجھے خوشی ہے کہ میری بہنیں اور جو فیمیلز ہیں وہ بھی اس کو سنتی ہیں۔ ناظرین کرام، خبروں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آج جو عمران خان صاحب کے اوپر، میں نے اسی لیے یہ والی خبر جو ہے وہ آگے دے رہا ہوں کیونکہ پچھلے ولاگ میں نے اس کو ڈسکس کیا ہوا، لیکن چلیں میں آپ کو اس میں بھی تھوڑا سا حوالہ دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ میں ان کی گرفتاری جو ڈالی گئی ہے، اب اس سے ایک چیز ناظرین کرام بڑی واضح ہو گئی ہے کہ سائفر کیس میں کچھ نہیں ہے۔ وہ جو چھپم کیا کہتے ہیں اس کو، وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، چھپن چھپائی، وہ جو کھیلی جا رہی تھی نا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں جناب، وہ کھیلی جا رہی تھی جیل کے اندر ٹرائل والی، اور وہ جناب میڈیا نہیں وہاں آئے گا، میڈیا کے نمائندگان نہیں ہوں گے، اوپن کورٹ ہیئرنگ نہیں ہوگی، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو گئی کہ سائفر کیس کے اندر کچھ نہیں تھا۔ ان کو عمران خان صاحب کو ریلیف مل جانا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ سائفر کیس تو یہاں سے ہی ہوا ہو گیا، یہ واضح ہو گیا کہ سائفر کیس میں کچھ نہیں ہے۔ سائفر کیس کہہ لیں کہ فارغ ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ آج ان کیسز میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی گئی۔ دوسری ناظرین کرام، ایک اور بڑی خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اب کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں پہلے سینٹ سے قانون پاس ہوتے تھے عدلیہ کو مضبوط کرنے کے لیے، جو آلریڈی قوانین بنائے گئے ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے اوپر عمل درآمد کے لیے جو ہے وہ سینٹ کے اندر قانون بنتے تھے، لیکن اب جو قانون عدالت میں موجود ہیں، جو قانون عدالت نے بنا کے بھیج دیے گئے، سینٹ نے بنا کے بھیجے ہیں، تو سینٹ کا کام کیونکہ قانون سازی کرنا ہے، تو اب ان قوانین کو توڑنے اور روکنے کا کام سینٹ کر رہا ہے۔ کس طرح کر رہا ہے؟ آج کیا ہوا ہے کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد اب جو سینٹ ہے اس کی قرارداد سے روکا جا رہا ہے۔ کس طرح روکا جا رہا ہے؟ آرمی ایکٹ میں ترامیم اور ملٹری کورٹس کو غیر قانونی قرار دینے کے فیصلے کے خلاف نون لیگی سینیٹر دلاور خان نے قرارداد سینٹ میں پیش کر دی، اور قرارداد میں کہا گیا ہے کہ جب تک لارجر بینچ جائزہ نہ لے اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا جائے، اور سینٹ نے قرارداد منظور بھی کر دی۔ یہ بھی ایک آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ سے قرارداد پہلے، جیسے عمران خان صاحب کا وفاقی گورنمنٹ نے وہ اس کو مور لگا دی ہے کہ جناب یہ عمران خان صاحب کا جو جیل ٹرائل ہے یہ کورٹ میں ہوگا، جبکہ عدالت نے کہا کہ اوپن ہیئرنگ کرے، اوپن کورٹ میں جو ہے وہ سماعت ہو، لیکن وفاقی گورنمنٹ نے جناب وہ قرارداد منظور کر لی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ہے جیل ٹرائل ہوگا۔ یہ اس وقت چیزیں چل رہی ہیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب 100 دن ہو گئے ان کو جیل کے اندر، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو چند دن اندر رکھیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنی سختیاں عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ کی گئی ہیں، عمران خان صاحب کے ورکر کے ساتھ کی گئی ہیں، عمران خان صاحب کی جماعت کو جس طرح توڑا گیا ہے، تاریخ میں مثال نہیں ملتی، ہسٹری میں، پاکستان کی ہسٹری میں مثال نہیں ملتی۔ اور اس سب کے بعد جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ کہہ لیں کہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ کہہ لیں کہ ٹاپ کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ جتنے بھی سروے آئے ہیں، جتنے بھی آپ دیکھ لیں بڑے اینکرز نے کروائے ہیں، خود جو ہے وہ پی ایم ایل این نے کروائے ہیں، 90% 80% جو ہے وہ آگے عمران خان صاحب جا رہے ہیں۔ تو وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال کے، وہ پورا نہیں کر سکے۔
تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیتا ہے 100 دن کے بعد، یا وہ لوگ جیتے ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، یا جنہوں نے عمران خان صاحب کو ختم کرنے کے لیے جیل میں ڈالا تھا وہ ختم نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس وقت جیت جو ہے وہ کہہ لیں کہ ان کے سر جاتی ہے، عمران خان صاحب کے سر۔ تو دوسری جانب ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں، صنم جاوید والا جو معاملہ ہے، آج ان کو صنم جاوید صاحبہ کو ڈالتی، آپ کو پتا ہے چھٹی بار وہ گرفتار ہوئی ہیں، اور چھٹی بار گرفتاری جس کیس میں ڈالی گئی ہے اس میں جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا، اور اس کا آخری دن تھا، اور ان کو تفتیش کے لیے صنم جاوید کو عدالتی احکامات کے مطابق لٹن روڈ لیڈی پولیس اسٹیشن جو ہے وہ لے کر آنا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ اب آپ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہمارے ملک میں الٹا چل رہا ہے، قانون نام کی چیز نہیں ہے، کوئی قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، بنانا ریپبلک، جنگل کا قانون، جو جس کا دل کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ وہ صدر عارف علوی نے بھی بات کی تھی نا، عمران خان صاحب نے دھوکہ کیوں کھایا، یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے، کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور میں بھی اس کے اوپر کہہ لیں کہ غلط سمجھتا تھا عمران خان صاحب کو جو انہوں نے سمجھیاں توڑی، حالانکہ وہ 90 دن کے اندر الیکشن بنتے تھے، 90 دن کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، دوبارہ گورنمنٹ بن جاتی تو بحران پیدا ہی نہیں ہونا تھا۔ بحران تو پیدا کیا گیا، اور وہ بحران پیدا کر کے اس کا دوشی عمران خان صاحب کو ٹھہرایا گیا۔ اب اسی طرح جو ہے وہ باقی بھی آپ دیکھ لیں۔ اچھا، لانا ان کو جو ہے وہ وہاں پہ تھا، ہوا کیا ناظرین کرام، 12 بجے تک جو ہے وہ ان کو پولیس اسٹیشن جا کے ان کے والد اور والدہ جو ہیں وہ بیٹھے رہے 12 بجے تک، اور وہاں صنم جاوید کو نہیں لایا گیا۔ اور اس کے بعد جو صنم جاوید کے والدین ہیں وہ کوٹ لکھپت جیل جاتے ہیں، اور وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو پولیس وین جو ہے وہ صنم جاوید کو لے کے وہاں سے نکل رہی ہوتی ہے، اور جو ان کے والدین کی گاڑی ہوتی ہے وہ اس وین کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ لگاتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کو جو ہے وہ لٹن روڈ لیڈی پولیس اسٹیشن لے کر کے جا رہے ہیں، ہم بھی ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ جب وہ ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ گاڑی مس ہو جاتی ہے، گاڑی جناب وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے والدین جو ہے وہ پولیس اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں۔ اب صنم جاوید کو جو ہے وہ جب اس کے والدین 2 بجے کے قریب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ صنم جاوید وہاں پہ نہیں موجود ہوتی، صنم جاوید وہاں سے جو ہے وہ ان کو وہاں پولیس اسٹیشن نہیں لایا جاتا۔ اس کے بعد ناظرین کرام صنم جاوید کو جب وہاں نہیں لایا جاتا تو اس کے بعد جب یہ پورا لاہور چھان مارتے ہیں اس کے والدین، زمان پارک جو ہے، جائے وقوع جو ہے زمان پارک وہاں، اور دیگر پولیس اسٹیشن جو باقی پولیس اسٹیشن ہیں وہاں پہ بھی وہ جاتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، خوار ہوتے ہیں، پورا لاہور چھان مارنے کے باوجود جو ہے وہ اس ٹائم فریم کے اندر جو ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 12 سے جو ہے وہ آلموسٹ کوئی 4 بجے تک ان کو جو ہے وہ صنم جاوید صاحبہ وہاں پہ نہیں ملتی، اور عدالتی احکامات کی جس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے بعد کس اذیت سے یہ سارا پیریڈ اس کے والدین نے گزارا، اذیت سے گزرا، اور کس تکلیف سے وہ گزرے، اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے، اب ہوا کیا ناظرین کرام، اس کے بعد پتہ چلا جی کہ صنم جاوید جو ہے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے کہ صنم جاوید 4 گھنٹے جو ہے وہ غائب رہتی ہیں، کوٹ لکھپت جیل سے نکلتی ہیں، کسی پولیس اسٹیشن میں نہیں جاتی، کسی جائے وقوع پہ نہیں ہوتی، اور وہ 4 گھنٹے غائب رہتی ہیں، اور بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے دوبارہ کہ صنم جاوید جو ہے وہ دوبارہ کوٹ لکھپت جیل پہنچ گئی، جبکہ ان کو لانا عدالتی احکامات کے مطابق لٹن روڈ لیڈی پولیس اسٹیشن تھا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو صنم جاوید کو کہاں پہ وہ 4 گھنٹے رکھا گیا، کن کے پاس لے کے جائے گا، یہ بہت بڑے سوال ہیں۔ اب پھر اس ساری صورتحال کو سامنے رکھ کے والدین، اب میں باریک بینی میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کے والدین کے اوپر جو ہے وہ کیا گزر رہی ہے کہ کس طرح ان کی بیٹی کو اس طرح غائب رکھا گیا، اور کہاں رکھا گیا، کس نامعلوم مقام پہ لے کر کے جایا گیا، اور اس کے ساتھ ان 4 گھنٹوں میں کیا کیا گیا، جیل سے نکال کے وہ جو غائب رہی ہے پھر اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ والدین ہی سمجھ سکتے ہیں جن کی بیٹی ہو اور اس کی بیٹی کو اس طرح جو ہے وہ غائب کیا جائے۔ تو یہ ناظرین کا آج واقعہ ہوا ہے، 4 گھنٹے اس کو غائب رکھا گیا، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں ہے، اور عدالتیں ضمانتیں دیتی ہیں، کسی اور کیس میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، آلریڈی کیس جو ہے وہ تیار پڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ آج ایک صنم جاوید کے ساتھ واقعہ پیش آیا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔